آج ایک بار پھر دکھی دل کے ساتھ یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ درسقرآن.com کے ہمارے ایک انتہائی اہم ترین سینئر ساتھی حضرت مولانا مفتی سعد پراچا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں آج نور اللہ مرقدہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہوئے دل پہ چوٹ سی لگ رہی ہے، آج وہ ہم میں نہیں رہے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جلیل القدر عالم ربانی تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان سے ایک دیرینہ تعلق بھی رہا اور جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹون سے فراغت کے بعد اور باقاعدہ مفتی کا کورس بھی مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے کراچی کے اندر بالخصوص اپنی علمی اور دینی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھا۔ کراچی کی تاجر برادری کے اندر بھی ان کا دینی اعتبار سے بڑا کام تھا۔ حج کے اسفار کے موقع پر بھی ان کی کئی دینی خدمات سامنے آتی رہیں۔ اس کے علاوہ فتویٰ نویسی، جامعہ دارالعلوم کراچی مادر علمی سے ان کا تعلق اور وہاں کی اصلاحی نشستوں کے اندر حضرات اکابر کے پاس آمد و رفت، کراچی کے علماء کے پاس متحرک طور پر ان کی آمد و رفت، کئی دینی مدارس کے ساتھ ان کا دیرینہ تعلق، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وعظ و ارشاد کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر اور تصوف کے میدان کے اندر، اصلاحی بیانات کے میدان کے اندر انہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک وقت مقرر عطا فرمایا ہے۔ اس وقت مقرر کے اندر ہر شخص آتا ہے اور وہ اپنا ایک فریضہ، اپنا ایک کام کرتا ہے اور وہ اپنا کام، اپنا فریضہ انجام دے کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعد پراچا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے ایک مختصر سی زندگی عطا فرمائی تھی۔ کوئی وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی عمر کے نہیں تھے، غالباً بظاہر 45 اور 50 کے درمیان کے پیٹے کے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس تھوڑے سے وقت کے اندر دعوت و ارشاد کے میدان میں بڑا کام لیا اور مختلف تقریبات کے اندر ان کے اصلاحی بیانات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ درسقرآن.com کو تو ایک زمانے تک انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس کی مدد سے دنیا بھر میں ان کا دینی دعوتی پیغام پہنچا اور مختلف ممالک تک پہنچا اور مختلف موضوعات پر انہوں نے الحمدللہ خطابات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور ایک خصوصیت، جب ہم کبھی کسی تقریب کے اندر بیٹھتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی تو اس خصوصیت کا بھی پتہ چلتا تھا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نکاح کے حوالے سے ان سے خدمت لیتا تھا، اس معنی کر کے اپنے بیٹے بیٹیوں کے نکاحوں کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور شاید کچھ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کے نکاح پڑھائے۔ اور وہ صرف نکاح نہیں پڑھاتے تھے بلکہ نکاح کے موضوع پر باقاعدہ اصلاحی بیان کا سلسلہ، اور اس وقت شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر جتنی غلط قسم کی رسومات ہیں، اسراف، فضول خرچی، غلط قسم کے تصورات و تاثرات، ان کی وہ تردید کیا کرتے تھے۔ اکابر کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ماشاءاللہ تصلب فی الدین، عقیدے کی مضبوطی، اکابر کی صحبت، دعوتی مزاج، تبلیغی مذاق اور اصلاحی ذہنیت، اور پھر اس ذہنیت کے ساتھ انہوں نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی ان تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درسقرآن.com پر مختلف دینی موضوعات پر جو انہوں نے بیانات فرمائے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ باب السلام مسجد کے اندر ان کی جو دینی خدمات ہیں، دعوتی جو ان کی دینی خدمات ہیں، اسفار حج کے موقع پر حرمین شریفین کے سفروں کے اندر جو ان کی دینی خدمات ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر فتویٰ کے میدان کے اندر جو ان کی دینی خدمات ہیں، مسائل بتانے کے سلسلے میں جو ان کی دینی خدمات ہیں،
یہ ایک ایک خدمت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ثابت ہوگی، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر میں یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی سعد پراچا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی میں بیماریوں کے سلسلے میں بھی بڑی تکلیف کاٹی۔ پہلے ایک موذی مرض ان کو لاحق ہوا، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کا بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے، بطور مسلم بطور مومن یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، امتحانات سے وہ گزرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بیماری یا اس طرح کی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنا کرتی ہے، اور وہ ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ ایک موذی مرض مستقل طور پر رہا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے ریکوری بھی ہوئی، اور اس موذی مرض کینسر جیسے بھیانک مرض کے اندر وہ مبتلا رہے، اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگوں کے اندر شامل تھے، اور ان کا علاج ہوا، ریکوری ہوئی۔ اب یہ کرونا کا مرض البتہ جان لیوا ثابت ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کام کیا، اور یہ جو بڑا دینی دعوتی تبلیغی اصلاحی کام فرمایا، یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں شہادت کا مقام بلند عطا فرمائے۔ خاص طور پر اس طرح کا جو موذی مرض ہوتا ہے، اور اس موذی مرض کے اندر کوئی چلا جاتا ہے، تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص اخروی اعتبار سے شہید ہوتا ہے۔ یہ ان کے تمام پسماندگان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی انشاءاللہ صبر کی اور استقامت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انشاءاللہ اخروی اعتبار سے ان کو شہادت کے مقام سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہی ہماری دلی تمنا اور یہی ہماری دلی دعا اور آرزو ہے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی تمام دینی خدمات کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی بتائی ہوئی تمام دینی تعلیمات پر امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com